دوستوں، ایک صحافی جب ایک سوال لے کے لوگوں میں جاتا ہے، عوام میں جاتا ہے یا کبھی کچھ ریسرچ کرتا ہے تو پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس کے ذہن میں ایک خیال بنا ہوا ہوتا ہے، ایک پلاٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ جو ہیں وہ اس بنائے ہوئے خیال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ایک خیال اس صحافی کے قلم میں، اس کے کیمرے میں یا پھر اس کے مائک کے اندر جو ہے وہ ایک نیا خیال دے دیتے ہیں، نئی بات دے دیتے ہیں، اپنا اوپینین دے دیتے ہیں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں آپ کو لوگوں سے بھی کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ آراء ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا اور اس سروے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کا ناپسندیدہ ترین شخص جو ہے وہ کون ہے۔ میں اگر کچھ لوگوں کے نام لوں تو یقیناً جو ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر بھی جواب دے سکیں گے، لیکن اگر نام نہ بھی لوں تو ایک ایسا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو ڈھونڈنا، اور وہ ہے مفتاح اسماعیل، پاکستان کے وزیر خزانہ۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ آئیے جی، ہم دوستوں کے ساتھ اپنا اس نئی حکومت کی کہانی کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد تو ہوگا اس نئی حکومت کی کہانی سے پہلے جو آج کی حکومت ہے اس کی اپوزیشن تھی عمران خان کی، اور انہوں نے ایک مہنگائی کے اوپر ایک لانگ مارچ اور مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ مارچ کے ساتھ پاکستان کے سارے شہروں سے جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے چلتے چلتے اسلام آباد تک پہنچے تھے۔ بہت ساری باتیں کی تھی، ساری پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی تھیں اور سب کا یہ خیال تھا کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہے، سب کا یہ خیال ہے کہ آٹا کیوں مہنگا ہے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ اس ہمام میں یہ کیسے سارے لوگ کس طرح سے اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ مطلب آپ لوگوں نے لوگوں کو بدلتے ہوئے 5-7 سالوں میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، کبھی ججز کے ساتھ کسی کی ٹیلی فون کال یا کسی کی جو ہے وہ کوئی بات، کوئی اور ویڈیو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کوئی پیٹ پھاڑنے کا، کبھی کوئی اور واقعہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، چاہے اس کو جو ہے وہ کوئی اخبار رپورٹ کر رہی ہو، کوئی ٹی وی، یا پھر جو ہے وہ کوئی ریڈیو بتا رہا ہو۔ لیکن شاید تاریخ نے جو ہے وہ 5-4-6 مہینوں کے اندر جو ہے وہ اتنا کچھ بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے نہیں جانا تھا، ہم نے نہیں سوچا ہوا تھا، یا ہمارے نوجوان بچوں تک نے نہیں سوچا ہوا تھا، خواتین تک نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ کیسے لوگ جو ہے وہ رنگ بدلتے ہیں۔ رنگ بدلنے والے بہت سارے لوگوں کو ہم نے پہچانا بھی اور دیکھا بھی۔ چلیے آئیے، جب ہم کیونکہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا ناپسندیدہ ترین جو ہے وہ شخص کیوں ہے، کون ہے۔ مفتاح اسماعیل ویسے تو بہرحال ایک پڑھے لکھے جوان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنی بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا جب انہوں نے پاکستان کی اس حکومت کے اندر وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ یہ مشکل حالات ان کو لوگوں سے ہی نہیں ملے یا حکومت کی کرسی پہنتے ہوئے جو ہے وہ نہیں ملے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان کی کہیں نہ کہیں پہ ایگریشن یا پھر وارمڈ ہو کے جو ہے وہ جو کچھ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، تو ان کی آپ سمجھیے کہ نان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھی، انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلے ہی مہینے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بس اب IMF کے ساتھ ہماری تو گھنٹوں کی بات جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ پہلی دفعہ جب پیٹرول بڑھایا تو انہوں نے بتایا کہ مجبوری ہے ہماری، اور اگر ہم یہ نہ کریں گے تو شاید IMF جو ہے وہ ہمیں اپنا قرضہ ریلیز نہیں کرے گا، اور اس قرضے کے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹریل لگنی ہے، اور بہت سارے قرضوں کی، بہت سارے ممالک کے اعتماد کی جو ہے وہ ٹریل لگنی ہے، اور سب لوگ ہمیں یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ پہلے IMF سے جا کے ہری جھنڈی جو ہے وہ ان سے لہروا لو، ان سے جو ہے وہ کچھ لے لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ رام رام ہو جائے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا جی پلیز ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ مانیے کہ ہم تھوڑا سا پیٹرول بڑھا رہے ہیں، اور پیٹرول جو ہے وہ پھر پہلا جمپ لگا 30 روپے کا قریباً، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ گھنٹے جو ہے وہ IMF سے نہیں آئے، اور جو لاکھوں کی لکیریں لگا رہے تھے اور الٹی چھلانگیں بھی لگا رہے تھے IMF کے سامنے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مفتاح اسماعیلی تھے۔ اور پھر دیکھنا کیا ہوا، آلو، پیاز، ٹماٹر، بجلی، آپ کسی چیز کا نام لیں پاکستان کے اندر، آپ سمجھیے کہ بس جس طرف بھی جو ہے وہ یہ حکومت دیکھتی تھی اور جس چیز کو ہاتھ لگاتی تھی، جس کے بارے میں سوچتی تھی، وہ آسمان کے اوپر چڑھ جاتی تھی۔ ڈالر جو تھا وہ سمجھیے کہ بس ایسی اڑان بھرا کہ اب تک قابو میں آنے کے نہیں ہیں۔ IMF کی طرف سے لون اپروو ہو گیا، مل گیا IMF کی طرف سے لون، لیکن اس کے باوجود جو سوچا جا رہا تھا کہ ڈالر یہ 200 سے نیچے چلا جائے گا، وہ ایک بار پھر یعنی 2-3 دن کے بعد بھی جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ پچھلے 2 دنوں میں تقریباً 6 روپے ڈالر کی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے وہ محرکات ہیں جو اس حکومت کے کھاتے کے اندر جاتے ہیں۔ اس حکومت کے کھاتے کے اندر صرف اسی طرح سے نہیں جاتے کہ یہ میں اور آپ یا
عام عوام اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، حکومت کے اپنے حلقے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، خود مریم نواز شریف صاحب جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ نواز شریف مفتہ اسماعیل کو کھلنڈر سمجھتے ہیں، نااہل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی نہیں سمجھتے بلکہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کی ٹیم کے سب سے میجر پلیئر ہے، اور خاص کر کے خزانہ کے، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہوتا تو کبھی مہنگائی نہ کرتا اور کبھی IMF سے جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ نہ جاتا ان کی طرف، یعنی وہ واضح طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی انہوں نے ایک انڈورس کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ، میں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اگر یہ اس طرح کے ایڈونچرز جو ہے وہ نہ کیے جاتے ایڈونچر کرنے والوں کی طرف سے، تو شاید جو ہے وہ ہمارا ملک یہاں تک نہ پہنچتا۔ بہرحال جو بھی کہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت، ڈالر کو انہوں نے ایسے اپنی مٹھی کے اندر رکھا ہوا تھا جس کا بہرحال جو ہے وہ پاکستان نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ کچھ اور بہتر جو ہے وہ کر لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک وقت تک ایسا لگ رہا تھا کہ کنٹرول میں ہے جو ان کی چیزیں، اسی وجہ سے تو وہ پاکستان آنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، شاید بتانا بھی نہیں چاہتی اس وقت کی حکومت کہ ان کی واپس آنے کے اندر کون کون سے لوگ آڑے ہیں، یا انہوں نے روکا ہوا ہے، یا وہ ان کے آنے کے حق میں نہیں ہے۔ سو دوستو، یہ ساری کہانی جو ہے مفتہ اسماعیل سے جڑتی ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ آپ سمجھیے کہ پہلا آسمان تو اس نے یقیناً کراس کر لیا ہے، یعنی پاکستان اس وقت مہنگائی کی اپنی پچھلی 47 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ چکا ہے۔ 47 سال کے اندر اتنی مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی، 27.3%۔ عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت تھی اور پچھلا سال تھا، تو اس وقت مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ ایک انالیسس کے حوالے سے 8.4 تھا، اور اسی مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری جماعتیں مل کے جو ہے وہ واویلا مچا رہے تھے، اور ان کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس مہنگائی کا نام لے کے ہم ان کو جو ہے وہ حکومت سے نکال دیں۔ تو چلیے، اگر وہ ان کا بیانیہ ٹھیک تھا کہ اس مہنگائی کے طور کے اوپر حکومت کو پرے کر دینا چاہیے، تو آج جب یہ خود اس مہنگائی کا طوفان لے کے اپنے ارد گرد جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فیصلہ یہ بہتر نہیں بھی کریں گے، تو کم از کم آپ اس طرح کے دو روئے اور اس طرح کے جو بیانیے ہیں، اس سے ضرور جان پائیں گے کہ ایکچولی ہماری سیاسی جماعتوں کے پیچھے جو بیانیے بن رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کرسی تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ سازگار حالات بھی ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی دوستو، انٹرسٹنگلی جو 2-3 چیزیں جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ میڈیا سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے معذرت بھی کی ہے، مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں کہ مہنگائی ہے، یا میں بہتر نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح سے جیسے شہباز شریف نے کہا مجھے نیند ہی نہیں آتی، حالانکہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں پیٹرول کی قیمت بڑھاتا ہوں، بجلی کی قیمت بڑھاتا ہوں، بجلی کی قیمت دیکھیں آپ ہر آنے والے دن کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے بڑھ رہی ہے، تقریباً کچھ مہینوں کے اندر 2 گنا کے قریب ہوتے ہوئے جا رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر، ایک جہاں پہ غربت کا راج ہو، جہاں پہ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ پہلے ہی اتنی مشکلات کے اندر ہونے، وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ سو دوستو، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر مفتہ اسماعیل کو جو ہے وہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ آج کل لوگ عام ہیں، ریڈیو ٹی وی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ آ کے جب بھی جو ہے وہ پیٹرول بڑھاتے ہیں، مطلب اس وقت جب دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اب سے بھی 3 دن پہلے جو ہے پیٹرول پھر بڑھا دیا گیا، یعنی اس سے پچھلے ویک جو ہے وہ سوچا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اوگرا میں نے بھی جو ہے وہ تقریباً 15-18 روپے جو ہے وہ کم کرنے کی سفارش کی تھی، لیکن اس سفارش کو رد کرتے ہوئے اپنے ان معاہدوں کو انڈورس کرنے کے لیے جو IMF سے کیے گئے ہیں، IMF سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، شہباز شریف حکومت نے عوام کو جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں اندر ایک دھکا اور دے دیا ہے۔ سو دوستو، یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری پریڈکشن ہے، جو ہمیں دیکھتی ہے، جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر مہنگائی اور زیادہ ہوگی، یعنی آج جب ہم جس مہنگائی کی ریشو کے اوپر کھڑے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جائے گی۔ اچھا، کچھ ان لوگوں کو جو ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ مہنگائی ہے، جو اگر کوئی سہارا یہ لینا چاہتی ہے حکومت کہ یہ مہنگائی سیلاب کے حوالے سے، تو ایسا ہرگز سیلاب کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ کچھ چیزوں کوموڈیٹیز کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھی ہیں پچھلے ہفتے کے اندر،
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پچھلے ہفتے کے اندر جو مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے وہ 1.کچھ% ہے، یعنی سمجھیے کہ تقریباً جو 26% کی مہنگائی کا اشاریہ ہے وہ یہ حکومت پہلے ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا سیلاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنے والے دنوں کے اچھا یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں کے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ اور مہنگائی ہوگی، اس کو اندیا جو ہے وہ میں ہی نہیں بلکہ خود جو ہے مفتیٰ اسماعیل جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل کہتے ہیں کہ 4 سے 5 مہینے لگیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مفتیٰ اسماعیل وہی ہیں جنہوں نے 3 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ اب ہمیں تو گھنٹوں کی ضرورت ہے صرف، تو وہ گھنٹے ابھی ان کو جو ہے وہ 3 مہینے لگ گئے ان کو اس گھنٹوں تک پہنچنے کے لیے، اور IMF کے قرضے کو اپروو کروانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اب بس کچھ گھنٹے ہی چاہیے، بس آپ ایک ہماری یہ جو اس کے اوپر واہ ویلا نہ مچائیے گا، میڈیا کو بھی کہا تھا شور نہ مچائیے گا کہ یہ جو ہم پیٹرول کی قیمتوں کو جو ہائک دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں 30 روپے کا، تو وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 مہینے لگیں گے، تو اب آپ یقین کر سکتے ہیں، اگر دل کرتا ہے یقین کرنا ہے تو کر لیں ان کا کہ جی 5 مہینے لگیں، لیکن ان کی یہ بات جو ہے وہ بہرحال یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان 5 مہینوں تک جو ہے وہ مہنگائی قابو میں نہیں آئے گی، مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ آپ ذرا جائیے، اب آپ عام لوگوں سے ذرا پوچھیے کہ کس طرح سے ایک عام بندے کو جس کی 25,000 سیلری ہے، 30,000 سیلری ہے، جب اس کو سبزی بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ سوچتا ہے تو وہ ایک دفعہ کانپتا ہے کہ آج بھنڈی کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہوگی، آج پیاز جو ہے وہ 200 یا 250 روپے ملے گا، ٹماٹر جو ہے وہ بھی 200 روپے کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور جب ان کو پوچھے گا کہ مجھے 5 گھر کے 6 افراد کے لیے جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے وہ سبزی بنانی ہے، تو جب اس کا خرچہ جو ہے وہ 600 روپے بن جائے گا، 700 روپے بن جائے گا، تو وہ سوچے گا کہ میں اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا کیسے بناؤں، یعنی اس کا بجلی کا بل، اس کے گھر کا کرایہ یا دوسری چیزیں جو ہے وہ اور کہاں سے پوری ہوں گی، یا بچے پڑھیں گے بھی یا پھر نہیں پڑھیں گے، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے۔ ہاں بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو صحت کارڈ ملا ہوا تو 10 لاکھ روپے کی ان کے پاس جو ہے وہ انشورنس موجود ہے اس حوالے سے، لیکن انتہائی مشکل کے حالات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی کہنا پڑ رہا ہے۔ اپنی ساری باتیں الگ جگہ، حکومت کے پاس صرف ایک ہی بات ہے، عمران خان کے وہ فیصلے جو انہوں نے یہ کر دیا، وہ فیصلے جو انہوں نے یہ کر دیا، تیل کے اوپر سبسڈی دے دی اور یہ سب کچھ کر دیا۔ اگر بھائی آپ کو اتنا سب کچھ پتہ تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس سب چیزوں میں جانے پر؟ ایک نیا پنڈورا باکس مفتیٰ اسماعیل نے یہ کہہ کے کھول دیا ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو ان کنڈیشنز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، آئیے قوم کو بتائیے، اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ تھا تو یہ سب کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ آپ رہنے دیتے اسی کو کہ جو اس پورے گیم کا پلیئر تھا، تاکہ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا، آپ اور ہم اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ایک نیا راستہ بدل لیتے۔ آپ نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے وہ ایک محل اور ایک بڑے مینارے کی طرح جو ہے وہ کھڑا کر کے اپنے سامنے اور قوم کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، تو نہ جانے آنے والے دنوں کے اندر اور کیا کچھ آپ سے جو ہے وہ کروائے گا اور آپ کی نیندیں حرام کرے گا۔ دوستو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً جو ہے وہ ہم اور آپ جس طرح سے یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، جب ہمارے ملک میں کچھ بہتر نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں ایک کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ان ساری انیشلائزیشن کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوش کے ناخن لیں، کوئی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو مل سکے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔